اکرمہ بعد میں مسلمان ہو گئے، ان سے بہت ساری چیزیں روایت. تو پوچھتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کہ حلال کون سی چیزیں کرتی ہیں؟ کہا بخیل ہونا اور بخیلی کی پیروی کرنا. تو اس لیے آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے اپنی لائف کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے. اس سے لائف لمبی ہوتی، رزق میں برکت ہوتی اور آپ کے رزق کی حفاظت ہو جاتی. بینک کتنی آپ کو گارنٹی دیتے ہم آپ کے مال کی حفاظت کریں گے، یہ ہوں گے، یہ کریں گے، یہ خود انہوں نے باہر گن مین بٹھائے ہوتے، خود ان کے پیسے چوری ہو جاتے. بینک والے تمہیں گارنٹی دے رہے، پیسے آج دیوالیہ ہو گیا، اب جاؤ کسی بینک والے کے پاس، وہ پیسے دے، خود رو رہے، سب کا قرضہ دینا بند کر دیا، دیوالیہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا بینک دیوالیہ نہیں ہوتا. بینک آف امریکہ سستا ترین بینک ہے، سارے میکسیکو کو کارڈ دے دے کے پیسے لے رہا، اس کے بعد جاؤ پھر بھی تم سے پیسے لے کے پھر تمہارا اکاؤنٹ کھولے گا. سب سے بہترین بینک جس کے اوپر کوئی بینک نہیں، سب سے مضبوط ترین بینک کہ جس کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، جس کی وال کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ میرے رب کا بینک ہے. کہتا ہے آنکھ کھول، کھجور کی گٹھلی لے کے بھی آ جا، میں تیرا اکاؤنٹ کھول دوں گا. تو بخیل کی پیروی نہیں کرنی اور بخیلی نہیں کرنی، جتنا تم سے ہو سکتا ہے خرچ کرتے چلے جاؤ. تو جو بخیل ہوتا ہے یا بخیل کی پیروی کرتا ہے، میرے نبی نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا وہ ہلاک ہوا. جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ہلاک ہوا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ وہ شخص جو دوسروں سے خود کو اچھا سمجھتا ہے وہ ہلاک ہوا. یہ معراج کے واقعے میں میں نے آپ کو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ بتلا دی، اس کو دماغ میں بٹھا لیجیے. سارے فرشتے کھڑے ہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرا کے پتے بیری کے درخت کے پتوں پہ چھائی ہوئی ہیں چیزیں. یغشا غالب ہے، چھائی ہوئی ہے. کیا چھائی ہوئی ہے؟ سورے پورے درخت پر کے پتوں پر سارے پتے، ساری ٹہنیاں ڈھکی ہوئی. کون تھے؟ فرشتے تھے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے. 70,000 فرشتے میرے نبی کے روزے پہ روز آتے ہیں، صبح 70,000 شام آتے ہیں. اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی کہ وہ نبی کے روزے کی زیارت کر لے. تو کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو آ ہی نہیں سکتے نیچے، تو ان کے لیے بندوبست کیا گیا سدرۃ المنتہا پہ، تم یہاں رکو، میں اپنے محبوب کو بلاتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی پہ پھر تشریف لے کر گئے. اور سن لو ایک بات، آپ لوگ ہو، آپ سب مانتے ہو کہ عذاب قبر ہے، آپ سب مانتے ہو کہ دوزخ ہے، آپ سب مانتے ہو جنت ہے. اس کو یہ علم الیقین ہے. لیکن جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس حق الیقین ہونا چاہیے. بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا، صدر عمومی سے بلند ہو کر. علم الیقین کیا ہوتا؟ آپ نے دور سے دیکھا دھواں اٹھ رہا تھا، آپ نے کہا نیچے آگ ہوگی، اس کو علم الیقین کہتے ہیں. آپ وہاں چلے گئے، جا کے دیکھا نیچے آگ جل رہی تھی، اس کو عین الیقین کہتے ہیں کہ چیز کو دیکھ لیا، نشانی کو دیکھ کے چیز کا اندازہ لگایا، علم الیقین ہے. چیز کو دیکھ کر لیا جا کر عین الیقین ہے. ہو سکتا ہے آگ نہ ہو، کیونکہ بارہا ہم نے دیکھا آگ لگتی ہے وہ آگ ہوتی نہیں. شادیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا آگ لگتی ہے آگ ہوتی نہیں. آپ نے یوں اندر انگلی ڈالی، انگلی جل گئی. اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اب آپ کو یقین کی تیسری ڈگری حاصل ہو گئی. تو نبی کے لیے یہ حق الیقین ہوتا ہے. کہا محبوب آپ بلندی پہ آئیں، آپ کو ہم ہر شے دکھاتے ہیں. دوزخ کا معائنہ کیجئے، جنت کو دیکھ لیجئے، سزائیں کیا ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے. تو جب لیڈر کو حق الیقین ہو جائے تو عوام کو آٹومیٹکلی حق الیقین ہو جاتا ہے. تو یہ تمام نبیوں کے سردار ہو، آپ بلندی پہ آئیے، سب دیکھ جائیے، آپ کا حق الیقین تمام نبیوں کا حق الیقین ہوگا. جیسے آپ لوگوں کو جب بھی ابھی پھر چاند کا مسئلہ بنے گا کچھ مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، نبی صاحب چاند نکل آیا، کینیڈا سے کال آئی نبی صاحب چاند نکل آیا، نارتھ کیرولینا سے نبی صاحب چاند نکل آیا. میں نے کہا جی ہاں نکل آیا. سوروں نے، نارتھ کیرولینا نے، کینیڈا والوں نے وائس پریزیڈنٹ کے کہنے پر دوسرے دن عید کر لی. میں نے پوچھ لیا پریزیڈنٹ صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب چاند دیکھا آپ نے؟ کہنے لگے ہاں چاند میں نے دیکھا نہیں تو بھائی مل گئی. اچھا پھر ادھر چلے گئے. چلو کوئی بھی اسٹیپ ہو، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا،
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق الیقین کر لیا، سارے نبیوں کا حق الیقین ہو گیا۔ آپ لوگ اذان دیتے ہو، ہماری مسجد میں شوق سے لوگ اذان دیتے ہیں۔ ایک دور آئے گا کہ اذان کے اوپر بھی جھگڑا ہوگا، میں اذان دوں گا، حضور فرماتے تھے کرا ڈلے گا۔ آپ اذان میں کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنا بڑا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو اذان میں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کیسے گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ گواہی تو دیکھنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ میں سے تو کسی بندے نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ میں سے تو کسی بندے نے نہیں دیکھا۔ آپ عدالت میں گواہی دینے چلے جاؤ تو جج آپ سے پوچھے کیا قتل ہوتا ہوا تم نے دیکھا؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں، میری امی نے بتایا تھا۔ ہم کیسے تیری امی نے بتایا تھا؟ تو جج آپ کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اذان میں آپ کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو گواہی تم نے کس بات پہ دے دی؟ تو پوری دنیا کے لوگ بولے، انڈونیشیا کے لوگ بولے، ملیشیا کے لوگ بولے، سعودی عرب کے لوگ بولے، سب کے سب لوگ بولے، دنیا میں جتنے مسلمان تھے 2 بلین کے قریب مسلمان بولنے لگے سنو ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ اس کے دیکھنے پر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معراج کی رات رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اس کا ترجمہ شکل نہیں کر سکتے، آپ اردو والے ہو فوراً صورت کا ترجمہ شکل کر لو گے، لیکن اس حدیث میں نہیں کر سکتے۔ مولانا محمد بشیر صاحب تقریر فرما رہے تھے، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، بڑے عاشق مصطفیٰ تھے۔ ان کے ابا جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، انڈیا سے پڑھے ہوئے تھے، یہ بھی انڈیا جاتے تھے تقریریں کرنے۔ انڈیا میں کیا ہوتا تھا تب آپ لوگ بہتر سمجھتے ہو۔ بمبئی میں یہ ہوتا تھا کہ جب میلاد النبی مہینہ شروع ہوتا تھا تو پاکستان سے، اس وقت پاکستان تو تھا نہیں، سارے مولوی چلے جاتے تھے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت کے پاس لوگ جاتے یا دوسرے جگہوں پہ اڈے بنے ہوتے، فلاں مولوی صاحب چاہیے تو وہ بھیج دیتے، جاؤ چلے جاؤ اس کو ادھر لے جاؤ، یہ تقریب وہاں جہاں۔ اس طرح پاکستان سے علماء کرام بڑے بڑے جلسوں میں جاتے تھے، تب پاکستان تو نہیں تھا لیکن۔ تو مولوی بشیر صاحب فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا ہوں، تو جب آدمی جوان ہوتا ہے تو کچھ لفظ نکل جاتے ہیں۔ فرمان لگے میں تقریر کرتے ہو، کہنے لگا رأیت ربی فی احسن صورت، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اچھی شکل میں دیکھا۔ مولانا سردار احمد کے شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، کھڑے ہو گئے، منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ فرمان لگے بیٹے صورت کا ترجمہ صورت ہی رہنے دو، صورت کا ترجمہ شکل نہ کرو، کیونکہ شکل کا معنی ہوتا ہے جسم، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ کتنا عبور تھا اللہ حضرت کے شاگردوں پر یار، ان کو کتنا عبور تھا۔ فرمایا کہ بیٹے نبی کی معراج والی اس حدیث کو صورت کا ترجمہ صورت رہنے دو، شکل نہیں رہنے دو۔ اور یہ کتنے عاشق تھے، یہ چیزیں عاشقوں کو ملتی ہیں، بیوقوفوں کو کہاں ملتی۔ مولوی بشیر صاحب فرماتے رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں میں مدینہ شریف گیا، 26 دن میں نے قیام کیا۔ اب تو اگلوں کو نکال رہے باہر، 20-25 سال بس انتظار کرو پھر کھل جائے گا رکھا تھا، اب 25 سال تک ہی بس میں پرابلم ہے۔ اچھا خیر یہ ذرا گاڑیاں آ رہے ہیں بجلی والی، کام ختم ہو جائے گا۔ اچھا تو 26 دن قیام کیا مولوی بشیر صاحب نے، وہاں کہتے ہیں 26 دن تک میں دیکھتا رہا 2 کتے رستے میں بیٹھے ہوتے تھے جب میں حضور کی طرف جاتا تھا۔ اب آپ پوچھو کہ مختار یہ 2 کتے مدینہ شریف میں کتے کہاں سے آ گئے، ہم نے تو دیکھے ہی نہیں۔ اس وقت آٹمن امپائر کی حکومت تھی، ترکی گورنمنٹ کی حکومت تھی، عثمانیہ تھی۔ انہوں نے مدینہ شریف کا کوئی کتا مارا نہیں، سارے کتوں کی تعداد گن کے رجسٹر میں لکھ لی، پورے مدینہ میں جتنے کتے تھے۔ اور ترکی نے، آٹمن امپائر نے آرڈر کیا گورنر مدینہ کو کہ سارے کتوں کی تعداد لکھو، اور 2 ٹائم مدینے میں سب کتوں